الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضور کے استمداد کے بغیر ذہن میں کوئی بات آتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، جب وہاں سے مدد آ جائے تو پھر کوئی بات رہتی نہیں، بالکل بے شک، ہر بات آسان ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ قبلہ برادر محترم حضرت علامہ مفتی امجدی بھائی ہمارے جس خوبصورت پیرائے میں عصری تقاضوں کے مطابق گفتگو فرما عصری رہے تھے، تقاضوں کے مطابق، بالکل صحیح، بہت اچھی بات۔ اور اس میں عصری نفسیات اور مزاج، ذمہ داریاں، یقیناً آپ کے ہمہ جہت جو مطالعہ ہے یہ اس کا ایک معمولی سا عکس تھا، ورنہ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ملٹی ڈائمنشن ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے سلمان بھائی کہ ہم نے حلال کو حرام قرار دیا ہے اور حرام کو حلال قرار دیا ہے۔ پریکٹیکلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، پریکٹیکلی اس کو حلال کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دوستی کے نام پر گناہ کو جائز قرار دے دیا معاشرتی سوشل پریکٹسز کے اندر۔ بالکل صحیح۔ جب آپ سائیکو پولیٹیکل یا سائیکو سوشل یا سوشل بیہیویرزم کی آپ پوری اصطلاح کو آپ استعمال کریں تو وہ سائیکل آپ کو نظر آئے گی اس کی، اور اس کا ایک گول دائرہ بن جائے گا۔ اس دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ اور ہم صرف گردش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاتھ میں گردش نہیں ہے، بلکہ معاشرے نے حالات ایسے بنا دیے کہ جو سچ بولنے والا ہے وہ جھوٹا نظر آتا ہے اور جھوٹ بولنے والا سچ نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے نتیجے نے جو ہمارے یہاں ایک عدم توازن پیدا کیا ہے، اس عدم توازن کے نتیجے کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہے۔ مثلا بچیوں کے ذہن میں کیوں خوف آتا ہے کہ لوگ بچیوں کے ساتھ جھوٹ بول کر نکاح کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ جو بیٹی والے ہیں وہی چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو، ہم اپنے اولاد کی شادی کر دیں، کچھ بہتر جگہ ہو، بچی اچھا میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب اگر آپ ذرا سا فیملی لاء کا مطالعہ کریں اور اپنی جو کورٹس ہیں، جو فیملی کورٹس ہیں، اگر ذرا اس طرف جائیے اور اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیجئے اور سروے کیجئے تو آپ حیران ہوں گے کہ قتل کے اتنے مقدمات نہیں ہیں، ڈکیتی کے اتنے مقدمات نہیں ہیں، اور فراڈ کے اتنے مقدمات نہیں ہیں جتنے طلاق اور خلا کے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت بڑا ہیوج نمبر اس وقت انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں 4 شادیاں ہوتی تھی لیکن طلاق نہیں ہوتی تھی۔ جناب اب ذرا اب تو آپ آج بھی وہ زمانہ کہیں خلیجی ریاستوں میں اس کے ٹھیک ہے۔ خال اچھا اب میں ذرا سی یہ چونکہ تقابلی مطالعہ ایک ہے تو تقابلی مطالعے اور میں چونکہ تعدد نکاح کا سوال جی یہ ہے سوال آپ کا، تو اب وہ جو 4 شادیاں کرتا ہے تو وہ 4 گھرانوں کی اور 4 خاندانوں کی ذمہ داریاں بھی لے رہا ہے، اور وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ عدل کر رہا ہے وہاں پر، اور وہ عظیم شخص ہے میں ٹھیک ہے، سمجھتا ہوں، اور وہ اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر وہ شادی نہیں کرتا۔ اور یہ معاشرتی ناانصافی ہے کہ آپ جنسی آسودگی کے لیے شادی کریں۔ شادی جنسی آسودگی کا نام نہیں ہے، شادی سماجی، روحانی، معاشی، معاشرتی ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ واہ سر، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور انشاءاللہ اس کو تکمیل کی طرف۔ بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ نکاح کے موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر، اور دنیا بھر کے ہمارے ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے لیے بڑا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کور ٹاپک اور کور ایشو جسے آج ہم نے زیر ذکر لایا تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری اصلاح ہو جائے، رہنمائی ہو جائے، اور گفتگو کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مضبوط ترین علماء مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تعدد نکاح کے حوالے سے سوال کیا، بہت اچھا گراؤنڈ مینٹین کیا آپ نے، مطلب آنسر جواب کے طور پہ۔ میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کریں پھر میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو آج کے دور کے سماجی نفسیات کے ماہرین ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں سوشل سائیکالوجسٹ، جی ان کے مطالعات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دین اسلام تو بڑی حقانیت کے ساتھ اور بغیر روح رعایت کے سچائی کو بیان کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ جو تعدد ازدواج کو جس طرح سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ لے کر ایک منفی پہلو دیکھا گیا جس کو آپ اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں، لیکن خدا را اس کا ایک مثبت پہلو بھی دیکھیے کہ وہ جو 4 خواتین اگر بغیر شادی کے، یا چلیے ایک سے کر لی 3 خواتین بغیر شادی کے زندگی کو اس طریقے سے آسودگی کے ساتھ نہیں گزارتی، اور ایک فرد کے پاس اتنے ریسورسز یا وسائل ہیں کہ وہ پورا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ خواستہ چونکہ آپ نے جرم قرار دیا تو اس جرم کے نتیجے میں وہ نائٹ کلب میں جاتا ہے، پب میں جاتا ہے یا عیاشیوں کی طرف جاتا ہے،
اور آپ نے چونکہ معاشرتی جبر کی بنیاد پر، سوشل فورس کی بنیاد پر اس کو نیکی کی طرف نہیں جانے دیا تو گناہگار کون ہوگا؟ جی یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں بہت اہم کہ بات۔ آپ نے نکاح کو حرام چونکہ قرار دے دیا آپ نے اپنے مزاج میں خود، لیکن اللہ اپنے کتاب میں نص قطعی اور کے اس سے ساتھ آپ کنارہ کیے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ الگ ہو رہے ہیں. ایک دور بات ہو تو رہے ہیں، یہ جی۔ دوسرا جو قبلہ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، اور وہ بڑا بنیادی کہ نفسیاتی بیماریاں اور جنسیاتی بیماریاں یا جنسی کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو اندر آپ سوشل انجسٹس جو ہوتا ہے اس کا 80% آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو ایگریشن ہے یا لیول آف انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا، اس کے مین کازز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محبت میں ناکام ہو گئے. بھائی آپ شادی اگر وہ پسند کر رہا ہے تو دین اسلام نے کہیں نہیں روکا. سپورٹ کریں، بالکل صحیح. ولی آسان اس کریں. بات کو سمجھے بالکل اور صحیح. آہستگی کے ساتھ انہیں پاکیزہ رشتے کے اندر لے جائے، بالکل نہ کہ صحیح. یہ کہ چھپ چھپ کے وہ گناہ کی طرف